تو آج کا یہ ویڈیو جو ہے وہ اس پہ بنا رہی ہوں کہ ہم لوگ آپس میں بات نہیں کرتے. تو کئی دفعہ ہم لوگ بہت زیادہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جو بات کرنے والی ہوتی ہے وہ ہم نہیں کر رہے ہوتے. تو ہم لوگ ساری دنیا کی وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں جو کہ ہمیں اچھی نہیں لگتی ہیں، اور لیکن ہم یہ نہیں کر رہے ہوتے کہ ہمیں اپنے میں اس وقت کیا چیز اچھی نہیں لگی. جب دنیا میں یہ سب باتیں ہو رہی تھیں جو اچھی نہیں تھی، تو ہم اس وقت کیا کر رہے تھے، اور ہم اس وقت کیوں نہیں کہہ پا رہے تھے جو کہ ہمیں اچھا نہیں لگ رہا تھا. تو اور یہ بھی کہ جہاں پہ پاور کی گیم آ جاتی ہے تو وہاں پہ بھی ہم لوگ چپ ہو جاتے ہیں. تو کیا چیز ہے جو کہ ہمیں دبا دیتی ہے. جب تو ہم چھوٹے ہوتے ہیں، ابھی ہم بچے ہوتے ہیں، تو اس وقت تو چپ ہونا سمجھ آتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ ہم واقعی پاور میں ہیں. لیکن جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں اور ہم بول سکتے ہیں، تو ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہم پھر بھی نہیں بولتے. تو اس کی مثال ایسے ہی ہے جو کہ ایک ہاتھی کے اندر کی طرح طاقت ہوتی ہے، لیکن وہ جو ہے ایک ٹرینر جو ہے اس کو ایک جگہ پہ ایک کسی چیز کے ساتھ باندھ، ایک چھوٹی سی رسی کے ساتھ بھی، تو وہ ہاتھی وہاں سے بھاگتا نہیں ہے. وہ اس لیے ہے کہ جب وہ ہاتھی چھوٹا سا بچہ تھا تو اس کو جو پکڑ کے لاتا ہے بندہ، تو وہ اس کو کہیں باندھ دیتا ہے. وہ ہاتھی کا بچہ اس ٹائم پہ بڑی کوشش کرتا ہے کہ وہاں سے بھاگے، اور پورا زور لگاتا ہے، بہت دنوں تک اداس رہتا ہے، پریشان رہتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ بھاگے، لیکن وہ نہیں بھاگ پاتا. اور بعد میں وہ سیکھ جاتا ہے کہ وہ جتنی بھی کوشش کرے گا تو وہ اس کو فائدہ نہیں ہونا. اس لیے بہتر یہی ہے کہ اس بندے کے ساتھ دوستی کر لی جائے، اور یہ جو بھی کھانے کو دے رہا ہے کھا لیا جائے، اور یہ جیسے بھی کہتا ہے کرو تو وہ کرنا چاہیے، تاکہ وہ سروائیو کر پائے. تو وہ چھوٹا سا بچہ جو ہے وہ ڈیسیژن لیتا ہے. لیکن بعد میں وہ ہاتھی بڑا ہو جاتا ہے، جوان ہو جاتا ہے، اور اس کے اندر بہت زیادہ طاقت آ جاتی ہے، اس بچے سے کہیں زیادہ. لیکن اس کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ وہ طاقت اس کی ہے. ٹھیک ہے، اس کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ اس کے اندر بھی کوئی طاقت ہے، اور وہ اس طاقت کو یوز بھی کر سکتا ہے. تو وہ پوری زندگی اس کی غلامی کرتا رہتا ہے، اور پوری زندگی جو ہے وہ بھاگنے کی کوشش نہیں کرتا، اور نہ ہی کچھ اور کرنے کی کوشش کرتا ہے. ایک تو اس نے کچھ اور سیکھا نہیں ہے، اور وہ مان لیا اس کے اندر سے کہ وہ کچھ کسی اور چیز کے قابل نہیں ہے. تو وہاں پہ جو ہے نا وہ ہاتھی جو ہے وہ اپنی آزادی کو کھوتا ہے، اور اسے لگتا ہے کہ وہ آزاد ہے اور وہ سیف ہے، جبکہ اس کو یہ نہیں پتا کہ اس کی زندگی شاید اور کتنی اچھی ہوتی ہے اگر وہ تھوڑی ہمت کر لیتا. تو اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے ہم لوگوں کو پھر کئی جگہوں پہ لگ رہا ہوتا ہے کہ بھائی ہمارے ارد گرد چیزیں ٹھیک نہیں ہو رہی ہیں، اور ہم اب بچے نہیں ہیں، ہم اب چیزوں کو چینج کر سکتے ہیں، لیکن ہم پھر بھی نہیں کرتے ہیں. ہم لوگ پھر بھی نہیں کرتے ہیں کیونکہ ہم ڈر رہے ہوتے ہیں. ہمیں لگتا ہے ہمارے میں کوئی طاقت نہیں ہے، ہمیں لگتا ہے ہمارے میں کوئی کوالٹی نہیں ہے، ہمیں لگتا ہے کہ ہم یہ باقی لوگ تو شاید بہت بہتر ہیں، اور ہم میں پتہ نہیں کتنی کمیاں ہیں. ہمیں اپنی طاقتوں کا پتہ نہیں ہوتا. تو ہماری سب سے بڑی کمزوری یہ ہوتی ہے جب ہم کو اپنی ہمت کا، اپنی طاقت کا اندازہ نہیں ہوتا. تو جو لوگ ترقی کرتے ہیں ان کو اپنی کمزوریوں کا پتہ ہوتا ہے، اور ان کو اپنی طاقتوں کا بھی پتہ ہوتا ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ جہاں پہ بھی آپ ہیں اس سے مزید آگے ترقی کریں، جو بھی آپ کی پڑھائی ہے اس سے مزید آگے پڑھیں، جو بھی آپ کی کیریئر ہے اس میں مزید آگے بڑھیں، تو نیکسٹ اسٹیپ اچیو کریں. تو ظاہر ہے کہ آپ کے اندر ہی وہ سارے پوٹینشیلس ہیں، اور آپ کے اندر ہی وہ ساری طاقتیں ہیں. تو اپنی ان طاقتوں کو ڈسکور کرنا، اپنی ان طاقتوں کو ریکگنائز کرنا، اور ان کو پالش کرنا، اور ان کو یوٹیلائز کرنا، یہ ہماری زندگی کا ایک مقصد ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ اس ٹائم پہ شاید آپ لوگوں سے لڑ بھی نہیں سکتے ہو، اور میں بھی کہ یہ شاید آپ کی چوائس بھی نہیں ہے کہ آپ لوگوں سے لڑو، لیکن آپ ہمیشہ اپنے آپ کو مزید بہتر کر سکتے ہو. اپنے آپ کو مزید بہتر کر کے اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہو. اور کیونکہ آپ ایک اچھے انسان ہو،
तो वो सारे लोग जो आपसे जुड़े हुए हैं, जो किसी भी तरीके से आपके नेटवर्क में हैं, करीबी नेटवर्क है, आपके अपने घर वाले हैं, आपके अपने बच्चे हैं, बहन भाई हैं, या ब्रॉडर नेटवर्क है, आपके मोहल्लेदार हैं, आपके दुनिया वाले हैं, बाकी लोग हैं, तो आप उन सब के लिए भी बेहतर इंसान हो सकते हो। क्योंकि एक बात जाहिर है कि हम सब जो यहाँ पे हैं इस दुनिया में, हमारे पास जो भी क्वालिटीज़ हैं वो हम ले के पैदा हुए हैं। हम लोग एक प्यारी सी एक छोटी सी बॉडी लेके पैदा हुए थे, जो कि बाद में ग्रो करके इतना बड़ा इंसान बन गई है। और आंखें, नाक, कान, दिल जो धड़कता है, हम सब ले के आए थे इस दुनिया में। हमको गॉड गिवन है ये चीज़ें, ये सब एबिलिटीज़ हैं, ये सब नेमतें हैं, ठीक है। और हमने आगे क्या करना है, उनका ख्याल रखना है। केयर टेकर्स का मसला ये है कि उन्होंने नर्चर करना है, बच्चे का ख्याल रखना है ताकि वो बड़ा हो जाए। जब बड़ा हो जाएगा बच्चा तो उसने अपना ख्याल रखना है और आगे लोगों का ख्याल रखना है। तो ये दुनिया जो है हमने और मज़ीद प्यारी बनानी है। तो रिकग्नाइज़ कि आप कहाँ पे बंधे हुए हैं और आपने कहाँ पे अपनी एबिलिटीज़ को भी डिस्कवर नहीं किया है, और किस तरह से उनको डिस्कवर करना है, कैसे यूटिलाइज़ करना है, कैसे आगे बढ़ना है। तो आज के इस बर्फ़ वाले दिन में एम्स्टर्डम में ये वाला वीडियो बना रही हूँ। शाम हो गई है, काफ़ी अंधेरा हो गया है, और बस मेरा दिल कर रहा था कि मैं भी ये वीडियो बनाऊँ। तो अपना ख्याल रखें, खुश रहें, और एंजॉय योर लाइफ। बाय बाय।